آپ اس کہانی کو پہلے ہی جانتے ہیں یا کم از کم آپ ایسا سمجھتے ہیں۔ ایک بیٹا اپنی میراث لیتا ہے، اسے بیرا روی اور عیاشی میں برباد کر دیتا ہے، یہاں تک کہ سوروں کو چارہ کھلانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پھر واپس گھر آتا ہے اور اس کا باپ اسے معاف کر دیتا ہے۔ سنڈے اسکول کی ایک معروف کہانی، رنگین شیشوں والی کھڑکیوں میں دکھائی جانے والی تصویر، معافی کا ایک خوبصورت سبق۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کہانی دراصل اس کے بارے میں نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس تمثیل کا اصل مسئلہ وہ بیٹا نہیں ہے جو گھر چھوڑ کر چلا گیا، بلکہ وہ ہے جو گھر میں ہی رہا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کہانی کا سب سے خطرناک کردار وہ ہے جو ہر اتوار عبادت میں بیٹھتا ہے، ہر حکم کی پابندی کرتا ہے، مگر اپنے اندر ایسے غضب کو چھپائے ہوئے ہے جسے وہ خود بھی نہیں پہچانتا، یہ وہ تمثیل ہے جو یسوع نے بیان کی، اور اس کلام کے اختتام تک آپ اسے پہلے کی طرح کبھی نہیں دیکھیں گے۔ اس تمثیل کو سمجھنے سے پہلے ایک بات جاننا ضروری ہے، وہ بات جو اس پوری کہانی کو نئی روشنی میں رکھ دیتی ہے۔ یسوع کس سے مخاطب تھے اور کیوں؟ لوکا 15 باب آیات 1 تا 2 کے مطابق محصول لینے والے اور گنہگار سب اس کے سننے کے لیے اس کے پاس جمع ہوتے تھے، مگر فریسی اور شریعت کے عالم بڑبڑاتے تھے کہ یہ شخص گنہگاروں کو قبول کرتا ہے اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ یہی پس منظر ہے دو واضح گروہ، ایک طرف گنہگار، جلاوطن، ٹوٹے ہوئے، وہ لوگ جن سے معاشرہ ہاتھ اٹھا چکا تھا، وہ یسوع کے قریب آ رہے تھے، اس کے ہر کلام کے لیے پیاسے۔ دوسری طرف فریسی، مذہبی اشرفیہ، شریعت کے پابند، وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی شریعت کے ہر حرف کی فرمانبرداری میں گزار دی تھی۔ وہ فاصلے پر کھڑے تھے، دل میں نفرت لیے ہوئے۔ اور یسوع نے یہ تمثیل گنہگاروں کو نہیں سنائی، بلکہ فریسیوں کو سنائی، مذہبی لوگوں کو، ان لوگوں کو جو سمجھتے تھے کہ وہ پہلے ہی خدا کے قریب ہیں، اور اسی یقین میں وہ یہ نہ دیکھ سکے کہ وہ حقیقت میں اس کے دل سے کتنے دور ہو چکے ہیں۔ اگر آپ طویل عرصہ سے عبادت میں آ رہے ہیں، اگر آپ بائبل سے واقف ہیں، اگر آپ خود کو نیک لوگوں میں شمار کرتے ہیں، تو یہ تمثیل براہ راست آپ کے لیے ہے، اور یہ ایک ہتھیار کی مانند آپ کے دل کو نشانہ بناتی ہے۔ مگر اس تمثیل سے پہلے یسوع نے دو اور تمثیلیں بیان کی، اور ان کی ترتیب نہایت اہم ہے، جسے اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ پہلی تمثیل، ایک چرواہا 100 میں سے ایک بھیڑ کھو دیتا ہے، وہ 99 کو چھوڑ دیتا ہے اور اس ایک کو ڈھونڈتا ہے یہاں تک کہ اسے پا لیتا ہے، پھر اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہے، گھر لاتا ہے اور خوشی مناتا ہے۔ دوسری تمثیل، ایک عورت 10 میں سے ایک درہم کھو دیتی ہے، وہ چراغ جلاتی ہے، پورا گھر جاڑتی ہے، ہر کونے میں تلاش کرتی ہے یہاں تک کہ اسے پا لے، پھر وہ اپنے دوستوں کو بلاتی ہے اور خوشی مناتی ہے۔ پھر گمراہ بیٹے کی تمثیل، ایک باپ 2 میں سے ایک بیٹا کھو دیتا ہے۔ ذرا اس ترتیب کو غور سے دیکھیں، ایک بھیڑ، ایک درہم، ایک بیٹا، ہر ایک پہلے سے زیادہ قیمتی۔ چرواہا بھیڑ کا بدل لے سکتا ہے، عورت درہم دوبارہ کما سکتی ہے، مگر باپ بیٹے کا بدل نہیں لا سکتا۔ ہر تمثیل کے ساتھ جذباتی شدت بڑھتی جاتی ہے، اور جب یسوع گمراہ بیٹے تک پہنچتے ہیں تو اس کا بوجھ دل پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ ایک اور اہم فرق پر غور کریں، پہلی تمثیل میں چرواہا خود جاتا ہے اور بھیڑ کو واپس لاتا ہے، دوسری میں عورت تلاش کرتی ہے اور درہم پا لیتی ہے، مگر تیسری میں باپ بیٹے کو زبردستی واپس نہیں لاتا، وہ انتظار کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اور جب بیٹا دور سے ظاہر ہوتا ہے وہ اس کی طرف دوڑ پڑتا ہے، مگر وہ اسے مجبور نہیں کرتا، کیونکہ بھیڑ کو اٹھایا جا سکتا ہے، درہم کو اٹھایا جا سکتا ہے، مگر بیٹے کو خود واپس آنے کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ زبردستی کی محبت نہیں ہوتی۔ اب تمثیل شروع ہوتی ہے۔ ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے، 2، ایک نہیں۔ یہ بات نہایت اہم ہے، مگر اکثر لوگ اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بائبل میں اس کہانی کو گمراہ بیٹے کی تمثیل نہیں کہا گیا، یسوع نے بھی اسے یہ نام نہیں دیا، یہ نام ہم نے دیا ہے، اور چھوٹے بیٹے کے نام پر اسے منسوب کر کے ہم نے انجانے میں اس تمثیل کا اصل نقطہ چھپا دیا، کیونکہ یہ کہانی صرف ایک بیٹے کی نہیں بلکہ 2 بیٹوں کی ہے۔
دو طرح کی گمراہی کی، باپ سے دور ہونے کے دو مختلف طریقوں کی، اور حقیقت یہ ہے آپ ان میں سے ایک ہیں۔ چھوٹا بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے، اے باپ، میراث میں سے میرا حصہ مجھے دے دے۔ یہ ایک عام درخواست نہیں تھی، یہ ایک معاشرتی جھٹکا تھا۔ پہلی صدی کے یہودی معاشرے میں زندہ باپ سے میراث مانگنا صرف بدتمیزی نہیں تھا، نہ ہی صرف لالچ، بلکہ دراصل یہ کہنا تھا، اے باپ، کاش آپ مر جاتے۔ یہ مبالغہ نہیں ہے، میراث ہمیشہ موت کے بعد تقسیم ہوتی تھی۔ اسے پہلے مانگنا یہ کہنا تھا، آپ کی زندگی میرے لیے کوئی قیمت نہیں رکھتی، میں آپ کو نہیں چاہتا، میں آپ کی چیزیں چاہتا ہوں۔ یسوع کو سننے والا ہر شخص یہ سن کر اندر سے ہل گیا ہوگا۔ اس معاشرے میں ایک باپ کو مکمل حق حاصل تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو فوراً رد کر دے، اسے خاندان سے خارج کر دے، یہاں تک کہ گاؤں کے بزرگوں کے ذریعے اسے مردہ قرار دلوا دے۔ مگر یہاں تمثیل کا پہلا حیران کن پہلو سامنے آتا ہے۔ باپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اس نے بیٹے کو وہ دیا جو اس نے مانگا اور اسے جانے دیا، نہ کوئی نصیحت، نہ کوئی الزام، نہ کوئی شرط۔ وہ اپنے بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ راستہ تباہی کی طرف جاتا ہے، مگر پھر بھی وہ اس سے روکتا نہیں۔ یہ خدا کی محبت کی فطرت ہے۔ خدا آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ آپ اس کے ساتھ رہیں، وہ آپ کو بلاتا ہے، وہ آپ کو محبت سے پکارتا ہے، وہ دروازہ کھلا رکھتا ہے، مگر وہ آپ کو زبردستی نہیں روکتا، کیونکہ زبردستی کی محبت نہیں ہوتی۔ خدا آپ کو یہ آزادی دیتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے انتخاب کریں، یہاں تک کہ وہ انتخاب آپ کو گراوٹ کی طرف لے جائے۔ یہی اس تمثیل کا باپ ہے اور یہی ہمارا خدا ہے۔ چھوٹا بیٹا سب کچھ لے کر چلا گیا۔ کلام کہتا ہے کہ وہ ایک دور ملک میں گیا، کوئی قریبی جگہ نہیں، بلکہ ایک ایسا مقام جہاں وہ اپنے اور اپنے باپ کے درمیان زیادہ سے زیادہ فاصلہ پیدا کر سکے، کیونکہ گناہ ہمیشہ یہی کرتا ہے، وہ ہمیں صرف غلط راستے پر نہیں لے جاتا بلکہ ہمیں خدا سے دور بھی لے جاتا ہے۔ یہی دور ملک کا فریب ہے۔ اس کے مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ جوش اور سرشاری۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس آزادی ہے، کوئی آپ کو نہیں روک سکتا۔ ہر رات ایک جشن ہے، اور آہستہ آہستہ باپ کی آواز مدھم ہونے لگتی ہے۔ وہ آواز جو کبھی آپ کی رہنمائی کرتی تھی اب سنائی نہیں دیتی، اس لیے نہیں کہ باپ نے بولنا چھوڑ دیا، بلکہ اس لیے کہ آپ نے اپنے اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ پیدا کر لیا کہ آواز اب پہنچ ہی نہیں سکتی۔ دوسرا مرحلہ کمی۔ پیسہ ختم ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہوتا ہے۔ دور ملک مہنگا ہوتا ہے اور وہ آپ سے اس سے زیادہ قیمت لیتا ہے جتنی وہ پہلے ظاہر کرتا ہے۔ تیسرا مرحلہ مایوسی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں حقیقت سامنے آتی ہے۔ دور ملک آپ کا استقبال تو کرتا ہے مگر آپ کو سنبھالتا نہیں۔ وہ آپ کا جشن مناتا ہے جب آپ کے پاس دینے کو کچھ ہو، مگر جیسے ہی آپ خالی ہو جاتے ہیں وہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ کلام کہتا ہے، جب اس نے سب کچھ خرچ کر لیا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہو گیا۔ وہ ایک شخص کے پاس گیا اور اس نے اسے سوروں کو چرانے کے لیے بھیج دیا۔ ایک یہودی لڑکا سوروں کے ساتھ، یہ اس کے لیے سب سے نچلا مقام تھا۔ وہ ان پھلیوں کو کھانے کی خواہش رکھتا تھا جو سور کھاتے تھے، مگر کوئی اسے دیتا نہ تھا۔ دوست ختم ہو گئے، لوگ غائب ہو گئے، کوئی اس کے ساتھ نہ رہا، اور یہی دور ملک کی حقیقت ہے۔ وہ آپ سے سب کچھ لے لیتا ہے اور پھر ایسے ظاہر کرتا ہے جیسے وہ آپ کو کبھی جانتا ہی نہ تھا۔ اور اگر آپ کبھی اپنی زندگی میں ایسے مقام پر پہنچتے ہیں جہاں آپ خود کو تنہا، خالی اور ٹوٹا ہوا محسوس کرتے ہیں، تو آپ اس خاموشی کو پہچانتے ہیں، یہ دنیا کی سب سے تنہا آواز ہے۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جو پوری تمثیل کا موڑ ہے۔ وہ اپنے ہوش میں آیا، وہ جاگ اٹھا، وہ سمجھ گیا، وہ یاد کرنے لگا کہ وہ کون ہے اور کس کا بیٹا ہے۔ یہی تیسرا مرحلہ کرتا ہے۔ وہ انسان کو حقیقت دکھاتا ہے، وہ ہر فریب کو توڑ دیتا ہے، وہ ہر جھوٹ کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ اور بعض اوقات خدا کی سب سے بڑی رحمت یہی ہوتی ہے کہ وہ انسان کو خود اپنے کیے کے نتائج تک پہنچنے دیتا ہے، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان واپسی کا ارادہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے،
میرے باپ کے کتنے مزدور ایسے ہیں جن کے پاس ضرورت سے زیادہ روٹی ہے اور میں یہاں بھوک سے مار رہا ہوں۔ میں اٹھوں گا اور اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا، اے باپ، میں نے آسمان کا اور آپ کا گناہ کیا ہے، میں اب اس لائق نہیں رہا کہ آپ کا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں میں سے ایک بنا لیں۔ ذرا اس کے منصوبے کو غور سے دیکھیں۔ وہ گھر اس امید کے ساتھ نہیں جا رہا کہ وہاں اسے محبت ملے گی، وہ دل میں اپنی باتیں تیار کیے ہوئے جا رہا ہے، ایک حساب، ایک معاہدہ۔ وہ پہلے سے طے کر چکا ہے کہ وہ کیا کہے گا، میں کام کروں گا، میں اپنی جگہ کماؤں گا، بس مجھے ایک نوکر بنا لے، میں بیٹا ہونے کے لائق نہیں رہا۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم میں سے اکثر لوگ خدا کے پاس آتے ہیں جب ہم گناہ میں گر جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں واپسی کا حق کمانا ہوگا، ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں پہلے خود کو درست کرنا ہوگا، ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ ہم بدل گئے ہیں، ہمیں دکھانا ہوگا کہ ہم دوبارہ قبول کیے جانے کے قابل ہیں۔ ہم اپنی تقاریر تیار کرتے ہیں، ہم اپنی سزا خود تجویز کرتے ہیں، ہم خدا کے پاس ایک معاہدہ لے کر آتے ہیں، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، بس مجھے قبول کر لے، مگر بیٹے کے طور پر نہیں بلکہ ایک نوکر کے طور پر، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے لائق نہیں۔ اور پھر پوری تمثیل کا سب سے حیران کن لمحہ آتا ہے۔ لیکن جب وہ ابھی بہت دور تھا، اس کے باپ نے اسے دیکھ لیا۔ یہ جملہ بہت کچھ ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ باپ ہر روز دیکھ رہا تھا، وہ راستے کو دیکھتا تھا، وہ انتظار کرتا تھا، وہ امید رکھتا تھا۔ یہ ایک ایسا باپ ہے جس نے اس راستے کو دیکھنا کبھی نہیں چھوڑا جس پر اس کا بیٹا گیا تھا۔ بیٹا باپ کو بھول گیا تھا، مگر باپ نے بیٹے کو کبھی نہیں بھلایا اور اس پر ترس آیا۔ یہ محض ہمدردی نہیں تھی، یہ گہرا اندر سے اٹھنے والا درد تھا، ایسا درد جو دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اور وہ دوڑا۔ یہاں ٹھہریے، کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ اس زمانہ میں ایک باوقار بزرگ کبھی نہیں دوڑتا تھا۔ دوڑنے کے لیے اسے اپنے کپڑے اٹھانے پڑتے تھے، اپنی ٹانگیں ظاہر کرنی پڑتی تھی، جو ایک بزرگ کے لیے شرم کی بات تھی۔ دوڑنا بچوں کے لیے تھا، نوکروں کے لیے تھا، مگر ایک باپ وہ نہیں دوڑتا تھا۔ مگر یہ باپ دوڑا۔ وہ کھڑا نہیں رہا کہ بیٹا اس کے پاس آئے، وہ انتظار نہیں کرتا رہا کہ بیٹا گڑگڑائے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بے عزتی دیکھیں، اس لیے اس کا بیٹا اس کی عزت سے زیادہ اہم تھا۔ اور یہاں ایک اور گہری حقیقت ہے، وہ صرف محبت میں نہیں دوڑ رہا تھا، وہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے دوڑ رہا تھا۔ اس معاشرے میں جب کوئی بیٹا اپنی میراث ضائع کر دیتا تو گاؤں کے لوگ اسے رد کر دیتے تھے، اس کی بے عزتی کرتے تھے، مگر باپ اس سے پہلے پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے بیٹے اور اس سزا کے درمیان کھڑا ہو رہا تھا جس کا وہ مستحق تھا۔ وہ شرمندگی کو اپنے اوپر لے رہا تھا، وہ ذلت کو خود برداشت کر رہا تھا تاکہ اس کے بیٹے کو اس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیا یہ آپ کو کسی اور چیز کی یاد دلاتا ہے؟ ایک باپ جو گنہگار کی طرف دوڑتا ہے، جو اس کی شرمندگی اپنے اوپر لے لیتا ہے، جو سزا کے درمیان خود کو رکھتا ہے، اور اس نے اسے گلے لگا لیا اور اسے چوما۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ صلیب کی تصویر ہے۔ یہ بیٹا گندا تھا، وہ سوروں کی بدبو سے بھرا ہوا تھا، وہ اپنی ہر غلطی کے نشان تک کھڑا تھا، اور باپ نہیں کہتا پہلے جا کر خود کو صاف کرو، وہ نہیں کہتا ہمیں بات کرنی ہے، وہ اسے دور نہیں رکھتا، وہ اسے پکڑ لیتا ہے، وہ اسے تھام لیتا ہے، وہ اسے چومتا ہے۔ بیٹا اپنی تقریر شروع کرتا ہے، اے باپ، میں نے آسمان کا اور آپ کا گناہ کیا ہے، میں اس لائق نہیں رہا کہ، مگر باپ اسے روک دیتا ہے، وہ اسے مکمل کرنے نہیں دیتا۔ وہ یہ سننا نہیں چاہتا کہ وہ نوکر بنے، بلکہ فوراً حکم دیتا ہے، جلدی کرو، بہترین پوشاک لاؤ، اسے پہنا دو، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتے پہناؤ، اور پلا ہوا بچڑا لا کر ذبح کرو، اور ہم کھا کر خوشی کریں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا، اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا، اب مل گیا۔ یہ سب نشانیاں کچھ اعلان کر رہی تھیں۔ پوشاک عزت کی بحالی، انگوٹھی اختیار کی بحالی، جوتے غلامی سے آزادی۔ یہ نوکر نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اور اس کی شناخت اس کے عمل سے نہیں بلکہ باپ کی محبت سے قائم ہے۔ بیٹا معاہدہ لے کر آیا تھا، باپ نے اسے فضل دیا، یہی فضل ہے،
اور فضل انسانی حساب سے سمجھ نہیں آتا۔ فضل سمجھ سے بالاتر ہے۔ فضل ایک ایسے شخص کو دیکھتا ہے جو گندگی میں ڈوبا ہوا ہے، جس نے سب کچھ ضائع کر دیا، جس نے باپ کی بے عزتی کی، اور پھر بھی اعلان کرتا ہے پلا ہوا بچڑا ذبح کرو۔ یہ اس لیے نہیں کہ بیٹا اس کا مستحق ہے، بلکہ اس لیے کہ باپ کی محبت بیٹے کی کارکردگی کے مطابق نہیں ناپی جاتی۔ اور اگر یہ بات آپ کے دل میں بے چینی پیدا کرتی ہے، اگر آپ کا دل اندر سے اس خیال پر اعتراض کرتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے اتنی بڑی غلطی کی ہو اسے اتنی آسانی سے قبول کر لیا جائے، تو ممکن ہے آپ کا تعلق بڑے بیٹے سے زیادہ ہو۔ کیونکہ اب ہم کہانی کے اس حصے میں داخل ہوتے ہیں جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر دراصل یہی وہ حصہ ہے جس کے لیے یسوع نے یہ تمثیل بیان کی تھی۔ اسی دوران بڑا بیٹا کھیت میں تھا، وہ کام کر رہا تھا۔ غور کریں، جب چھوٹا بیٹا اپنی زندگی برباد کر رہا تھا اور باپ غم میں تھا، بڑا بیٹا اپنے فرض میں مصروف تھا۔ وہ کبھی گھر سے نہیں گیا، اس نے کبھی نافرمانی نہیں کی، اس نے کبھی اپنی میراث پہلے نہیں مانگی، اس نے کبھی خاندان کو شرمندہ نہیں کیا۔ بظاہر وہ ایک مثالی بیٹا تھا، لیکن جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو اسے موسیقی اور جشن کا شور سنائی دیا۔ اس نے ایک نوکر سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ اسے پوچھنا اس لیے پڑا کیونکہ اسے خبر ہی نہیں تھی کہ گھر میں کوئی خوشی منائی جا رہی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ اس گھر کا مالک تھا اور ہر خوشی میں برابر کا شریک، مگر وہ اپنے کام اور ذمہ داریوں میں اس قدر گم تھا کہ اسے خوشی کی دستک تب سنائی دی جب وہ بالکل دروازے پر پہنچ گیا۔ یہ ایک گہری سچائی ہے۔ انسان خدا کی بندگی میں رہتے ہوئے اس کی رفاقت کی مٹھاس سے محروم رہ سکتا ہے۔ وہ خدمت تو کر سکتا ہے، مگر تعلق یا رفاقت سے خالی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ حکم تو مان سکتا ہے، مگر اس کے پیچھے محبت کی تڑپ غائب ہو سکتی ہے۔ نوکر نے اسے بتایا، تمہارا بھائی واپس آ گیا ہے اور تمہارے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کیا ہے، کیونکہ وہ اسے صحیح سلامت واپس مل گیا ہے۔ اور اب بڑے بیٹے کا رد عمل، یہی پوری تمثیل کی کنجی ہے۔ وہ غضبناک ہو گیا اور اندر جانے سے انکار کر دیا۔ وہ غمگین نہیں ہوا، وہ حیران نہیں ہوا، وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ اتنا غضبناک کہ وہ اپنے ہی باپ کے گھر میں داخل ہونے سے انکار کر دیتا ہے، اور اس انکار میں وہ وہی کرتا ہے جو چھوٹے بیٹے نے کیا تھا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ چھوٹے بیٹے نے باپ کی بے عزتی خفیہ طور پر کی تھی، مگر بڑے بیٹے نے سب کے سامنے باپ کی اپنی خوشی میں اس کی بے عزتی کی، اور یہ سب کرتے ہوئے وہ خود کو فرمانبردار کہتا ہے۔ چنانچہ باپ باہر آیا اور اس سے منت کرنے لگا۔ یہ دوسری مرتبہ ہے کہ باپ باہر آتا ہے۔ پہلی مرتبہ وہ اس بیٹے کے لیے باہر گیا تھا جو دور تھا، اور اب وہ اس بیٹے کے لیے باہر آ رہا ہے جو دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ یہاں ایک گہرا سچ ظاہر ہوتا ہے۔ دونوں بیٹے کھوئے ہوئے ہیں، ایک کھلے گناہ میں کھویا ہوا ہے، دوسرا مذہبی راست بازی میں کھویا ہوا ہے، مگر دونوں باپ سے دور ہیں، اور باپ دونوں کو ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو دل کو توڑ دیتا ہے۔ باپ کو اپنی ہی خوشی چھوڑنی پڑتی ہے، اپنے بیٹے کی واپسی کا جشن چھوڑنا پڑتا ہے، تاکہ وہ باہر جا کر اپنے دوسرے بیٹے سے التجا کرے کہ وہ اندر آئے۔ وہ ایک ایسا باپ ہے جو دو ٹوٹے ہوئے بیٹوں کے درمیان کھڑا ہے اور دونوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب بڑے بیٹے کے الفاظ سنیں، دیکھ میں اتنے برسوں سے تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیرے حکم سے انکار نہیں کیا۔ یہ الفاظ صرف بیان نہیں، ایک دل کی حالت کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ خدمت کہتا ہے مگر اس کے اندر غلامی کا احساس ہے۔ وہ حکم کہتا ہے مگر محبت کا ذکر نہیں۔ پھر وہ کہتا ہے، تو نے مجھے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناؤں۔ یہاں شکایت ہے، یہاں حق جتانا ہے، یہاں دل کی کڑواہٹ ہے۔ یہ شخص ساری زندگی فراوانی میں رہا مگر خود کو محروم سمجھتا رہا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا مگر وہ اس سے لطف اندوز نہ ہو سکا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس چیز کو کمانے میں لگا رہا جو پہلے ہی اس کے پاس تھی۔ وہ فضل کو مزدوری بنا چکا تھا، اور جب مزدوری اس کے حساب کے مطابق نہ ملی وہ غضبناک ہو گیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بہت سے لوگ خدا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ خدمت کرتے ہیں مگر محبت سے نہیں، فرض سے۔ وہ اطاعت کرتے ہیں مگر خوشی سے نہیں، خوف سے۔ وہ عبادت کرتے ہیں مگر دل میں حساب رکھتے ہیں۔ اے خدا، میں نے سب کچھ درست کیا،
میرا اجر کہاں ہے؟ مگر باپ کا جواب سب کچھ واضح کر دیتا ہے، بیٹا تو ہمیشہ میرے ساتھ ہے، اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے، یہ فضل ہے، یہ کمائی نہیں ہے، یہ تحفہ ہے۔ اور پھر باپ کہتا ہے لیکن خوشی کرنا اور شادمان ہونا ضروری تھا، کیونکہ یہ تیرا بھائی مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا اب مل گیا۔ اور پھر کہانی ختم ہو جاتی ہے، کوئی انجام نہیں۔ ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ بڑا بیٹا اندر گیا یا نہیں، کیونکہ اس تمثیل کا انجام لکھا ہی نہیں گیا، یہ سننے والے کے دل پر چھوڑ دیا گیا۔ اور اب وہی سوال آپ کے سامنے ہے، دروازہ کھلا ہے، دعوت تیار ہے، باپ انتظار کر رہا ہے، کیا آپ اندر آئیں گے؟